کیا سیلاب، زلزلے، قدرتی آفات یا ملکوں کی جنگیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں انتباہ یا خبردار کرتی ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں ان تمام تر باتوں کو دیکھ کر تو درست سوچ رہے ہیں۔ آپ یقیناً وہ کام کر رہے ہیں جو ڈاکٹر بلی گراہم نے کبھی کہا کہ ایماندار کو کتاب مقدس ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اخبار یعنی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کلام مقدس کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ان حالات سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ سکے کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں کبھی بھی کسی ڈیٹ یا ٹائم کا ذکر نہیں کیا، لیکن یقیناً آپ نے حالات و واقعات کے بارے میں اس کے بارے میں شاگردوں کی بھی جستجو تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ خداوند تیرے آنے اور اس دنیا کے ختم ہونے کا کیا نشان ہوگا، تو آپ نے بڑے واضح طور پر اس کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ متی کی انجیل 24ویں باب اور اس کی 6 سے 8 آیات پر غور کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہو۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، اور یہ مصیبتوں کا شروع۔ آپ نے آگے بڑھ کر اور بھی باتیں کی، یعنی کہ آیت 37 میں آپ نے فرمایا، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ نوح کے وقت کیا ہوا؟ حضرت نوح 120 سال تک اپنے لوگوں کو توبہ اور سیلاب کے آمد کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن 8 جانیں ہی بچی، باقی سب ان کے ساتھ متفق نہ ہوئے۔ شاید کوئی مذاق کرتا ہو، شاید وہ کوئی کہتا ہو کہ ہمارے گھر اونچے جگہ پر ہے، مضبوط ہے، یہاں سیلاب نہیں آئے گا۔ لیکن گزشتہ دنوں میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگ اسے بھی کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ہماری جگہ پر سیلاب نہیں آئے گا، لیکن خداوند عجیب کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ باتیں جو لوگوں نے کی وہ ویسے ہی ہوئی، بلکہ خدا کا نام کئیوں نے رد کیا، لیکن کئیوں نے خداوند کو جانا۔ تو ویسے ہی ہوگا، 8 جانے صحیح، لیکن اس روز 8 جانے حضرت نوح کے دور میں بچے۔ اب جب کئی لوگوں نے مذاق کیا تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی آمد کے بارے میں بھی لوگ مذاق کریں گے۔ دوسرا پطرس کا خط ہے، اس کے 3 باب 3 اور 4 آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع میں۔ لوگ ان باتوں کو لے کر کئی بار مذاق کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعات دراصل کتاب مقدس کے مطابق مسیح کی آمد کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی سنجیدہ ہیں تو مسیح یسوع نے بھی سنجیدگی کے ساتھ بتایا کہ جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔
اسی لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھٹھا نہیں کرنا، ہمیں کلام کو لے کے غیر سنجیدگی نہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، تیار رہنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جس طرح نوح کے دور میں لوگ ہلاک ہوئے، اسی طرح جب ابن آدم آئے گا اور اپنی عدالت کرے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ امید ہے آپ ان حالات و واقعات سے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تیار ہیں، بیدار ہیں۔